بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خواتین حضرات، سورہ فاتحہ کو ام الکتاب یا کتاب کی ماں کہا گیا ہے اور اس سورت کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں۔ لہٰذا سورہ فاتحہ کسی خاص یا معلوم بیماری نہیں بلکہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ آج میں نے ہر مرض و بیماری کے علاج کے لیے سورہ فاتحہ کے ایک آسان عمل کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ عمل 14 سال پہلے بیروت لبنان سے شائع کی گئی کتاب میں درج ہے، جس کو میں سند اور ثبوت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ ماہرین روحانیات اور عامل حضرات کے نالج میں لانا چاہوں گا کہ سورہ فاتحہ کی عدد 9461 ہے۔ مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اسکالر ٹی وی کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ ناظرین۔ اسی دفع امراض اور شفائے مریض کے ٹاپک پر مزید آسان اور آزمودہ وظائف و اعمال کی ویڈیوز تیار ہو رہی ہے۔ اسکالر ٹی وی حق اور حقیقت، سچ اور سچائی کی تلاش میں سرگرم عمل ہے ناظرین۔ میں جو بھی بات کرتا ہوں اس کا ثبوت آپ کو دکھانا میرا فرض اولین ہے۔ میں بغیر ثبوت کے اپنی طرف سے ہوائی بات ہرگز نہیں کرتا۔ آپ اسکرین پر دیکھیں ناظرین، کتاب کا صفحہ آپ کے سامنے ہے جس پر دفع امراض اور شفائے مریض کا عمل درج ہے، جو کہ سورہ فاتحہ کا عمل ہے۔ ریڈ لائن کے اندر عمل کی نشاندہی کی گئی ہے۔ عربی متن صاف صاف نظر آ رہا ہے آپ کو۔ آپ اچھی طرح تسلی کر لیں۔ عربی آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں، کسی اور عربی دان سے اس کی تصدیق بھی کرا سکتے ہیں۔ اب آئیے ناظرین، ٹیکسٹ ویڈیو کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دفع امراض اور شفائے مریض کے لیے سورہ فاتحہ کا عمل اور طریقہ عمل کیا ہے۔ آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ سے شفائے امراض نہایت آسان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کا عمل شفا۔ خواتین و حضرات، ثبوت و دستاویز کے طور پر متعلقہ کتاب آپ نے دیکھ لی۔ 14 سال پہلے بیروت لبنان سے عربی زبان میں شائع ہونے والی کتاب میں دفع امراض اور شفائے مریض کے لیے سورہ فاتحہ کا آسان ترین اور آزمودہ عمل درج ہے، جس کا ہو ترجمہ یہ ہے۔ خاصیت سورہ فاتحہ: اس جلیل القدر سورت کے بے شمار فوائد ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو شخص کسی بیمار پر سورہ فاتحہ پڑھے گا، یہ اس بیمار کی شفا یابی اور صحت یابی کی سبب بنے گی، اور یہ مجرب اور آزمودہ ہے۔ 203 جیم فا شین ہا با میم را فا نون، بیروت لبنان، سن 2007 عیسوی۔ طریقہ وظیفہ و عمل: نمبر 1، وضو کر کے اپنے آپ کو سادی عطر یا خوشبو لگائیں یا اس کمرے میں ایک مٹروملن اگربتی جلائیں جہاں آپ نے پڑھنا ہے۔ نمبر 2، 7 یا 11 مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھیں یا درج ذیل درود میں سے کوئی ایک پڑھ سکتے ہیں۔ الف، درود جامع و مختصر، اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ب، درود مختصر و بے شمار، اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک۔ جیم، درود مختصر ابراہیمی، اللہم صلی وبارک علی محمد وآلہ کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وآلہ انک حمید مجید۔ نمبر 3، اب صرف ایک مرتبہ پوری بسم اللہ پڑھ کر 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ نمبر 4، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس سورات اور ذکر دعوت کا تمام ثواب عالم ارواح یعنی حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، تمام آل و اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ تمام انبیاء کرام، صدیقین، صالحین اور شہداء اسلام کی ارواح پاک کو پہنچا کر بیمار کی شفایابی اور صحت یابی کی دعا کریں۔ نمبر 5، آخر میں بھی وہی 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں جو کہ شروع میں پڑھ چکے تھے۔ اس آخری درود کے بعد بیمار پر دم کرنے کے ساتھ ساتھ پانی پر بھی دم کریں اور پانی بیمار کو پلائیں۔ بیمار کو کسی بھی بیماری سے شفا ہوگی اور وہ صحت یاب ہوگا۔ خواتین و حضرات، رسول رب العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آل و اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عالم اسلام اور دنیائے روحانیات و عملیات کے عظیم ہستی اور شخصیات جیسے آصف بن برخیار رحمۃ اللہ علیہ، ابن سینا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام بونی رحمۃ اللہ علیہ اور عبد الفتاح توخی مصری کے مزید آسان ترین اور آزمودہ ترین قرآنی وظائف و اعمال سے باخبر رہنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنے کیے گئے وظائف و اعمال کے نتائج سے ہمیں آگاہ کریں۔ مزید کسی رہنمائی اور مشاورت کی ضرورت ہو تو کمنٹ کیجیے گا، ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔ سبسکرائب کرنے کا شکریہ۔ واللہ علی ما نقول وکیل، والسلام علی من اتبع الہدی۔ 11 نومبر 2021۔ یوٹیوب ویڈیو تھمبنیل اور چینل آرٹ یا بینر بنوانے کے لیے اس لنک میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ دیکھنے سننے کا شکریہ۔ مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجیے۔